لوگوں اب امام حسین کے گھر والے جام شہادت نوش کرتے چلے جا رہے تھے، ادھر زینب آئی ہیں، عباس سے کہا ہے اے بھائی عباس، اے بھائی عباس دیکھ سکینہ کا پیاس سے تڑپنا نہیں دیکھا جاتا، علی اصغر بھی پیاس کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کی والدہ کے بھی پستان خشک ہو چکے ہیں، دودھ نہیں اتر رہا ہے، علی اصغر کی زبان سوکھ کر کے کانٹا ہو چکی ہے۔ حضرت سکینہ نے بھی حسرت بھری نگاہ سے چچا عباس کی جانب دیکھا ہے، چچا جان آپ میری پرواہ نہ کریں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن علی اصغر کو تو دیکھیں، شیر خوار چھوٹا سا بچہ ہے، پیاس کے مارے دم توڑے جا رہا ہے، ہم سے اس کا دم توڑنا نہیں دیکھا جا رہا ہے، پیاس سے تڑپنا لوگوں نہیں۔ اللہ اللہ، امام علی امام عباس سے حضرت سکینہ عرض کرتی چچا جان نہیں تڑپنا دیکھا جا رہا ہے۔ حضرت عباس اتنا سنا ہے، سننے کے بعد بھائی حسین کے پاس آئے ہیں، اے بھائی حسین اب ہم کو ذرا جانے کی اجازت دیجئے گا، ہم سے اپنے گھر والوں کا پیاس سے تڑپنا نہیں برداشت کیا جا رہا ہے، ہم اب پانی لے کر کے اپنے خیمے میں آنا چاہتے ہیں۔ بھائی کو سمجھایا میرے بھائی عباس تم ہی تو میرے علمدار ہو، اگر تم چلے جاؤ گے بتاؤ تو صحیح میرے علم کو کون اٹھائے گا، میرے پرچم کو کون اٹھائے گا، اے علمدار تم مت جاؤ۔ بھائی نے پھر اصرار کیا ہے، اے بھائی مجھ سے اب نہیں رہا جاتا ہے، علی اصغر کی زبان سوکھ کر کے کانٹا ہو چکی ہے، اگر عباس کی جوانی اگر اب بھی اپنے بھتیجے کے کام نہیں آئے گی تو نہیں چاہیے عباس کو اپنی ایسی جوانی، نہیں چاہیے عباس کو ایسی طاقت۔ اللہ اللہ، جب عباس نے ضد کی ہے، حضرت عباس اصرار پر اصرار کیے جا رہے ہیں، امام علی مقام نے اجازت عطا فرمائی ہے، مشکیزہ لیا ہے، گھوڑے کو ایڑ لگائی ہے اور جا کے یزیدی نرغے میں پہنچے ہیں، جا کے پکارا ہے اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا ہے، اے کوفیو تم نے خط پر خط لکھ کر حسین کے گھر والوں کو نبی کے نواسوں کو بلا تو لیا، لیکن بلانے کے بعد تم نے ان کے ساتھ دغابازی کی ہے، ان کو دھوکہ دیا ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ دیکھو مان جاؤ، مت رنگو نبی کے گھر والوں کے خون سے اپنے ہاتھوں کو، مت اپنی تقدیر میں اپنے نصیب میں جہنم کو واجب کرو، مت تم جو ہے دنیاوی مال کے لالچ کی وجہ سے دنیاوی کتے مت بنو، مان جاؤ اب بھی وقت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنے حضرت عباس خطبہ دے ہی رہے تھے، ایک بدبخت پکار اٹھتا ہے، بولتا ہے، اے عباس سنو، پوری دنیا کے لیے تو یہاں سے پانی ہے، لیکن حسین کے گھر والوں کے لیے ایک قطرہ بھی پانی نہیں دیا جائے گا۔ اللہ اللہ، امام عباس نے پھر سمجھایا ہے، حضرت علی عباس پھر سمجھا رہے ہیں، ارے تم ہم پر رحم نہیں کھاتے ہو، ہم پر ترس تم کو نہیں آتا ہے، کوئی بات تو نہیں، لیکن میرا بھتیجا میرے حسین کا چھوٹا سا ننھا سا شیر خوار بچہ ہے، پیاس کے مارے دم توڑ رہا ہے، اس پر تو رحم کھاؤ، اس پر تو ترس کھاؤ، لیکن ظالم نہیں مانے، بدبخت نہیں مانے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بلکہ کہا ہے یا تو حسین سے کہہ دو وہ یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر بیعت کر لیں، ورنہ مرنے کے لیے قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ میرے امام عباس نے جب اتنا سنا تھا کہا تھا سن لو تم کیا بات کرتے ہو، اس یزید پلید بدبخت کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کی بات کرتے ہو، حسین سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن یزید پلید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتے۔ اور اشارے کی زبان میں کہا تھا مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا تو سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا۔ امام عباس نے اتنا کہا ہے، کہنے کے بعد خطبہ دینے کے بعد اپنے گھوڑے کو نہر فرات کی جانب دوڑایا ہے۔ اب ان یزیدیوں کی فوج ایک
ایک آہنی دیوار، ایک لوہے کی دیوار کے مثل فرات پر پہرا دینے لگتی ہے، لیکن حضرت عباس کی تلوار کے سامنے کوئی نہیں ٹک پاتا ہے، حضرت عباس کے وار کے سامنے کوئی نہیں آتا ہے۔ ایسا وار ایک بار میں کرتے ہیں کہ پوری کی پوری نہر فرات پر جو آہنی دیوار جو ان بدبختوں نے پہرا لگا رکھا تھا سب چھٹ جاتا ہے، دور ہٹ جاتا ہے، اور حضرت عباس اپنے گھوڑے کو نہر فرات میں ڈالتے ہیں، اترتے ہیں، مشکیزے کو بھرتے ہیں، بھرنے کے بعد اپنے چلو میں پانی لیتے ہیں، پانی لینے کے بعد جیسے ہی پینے کے لیے اپنے لبوں سے قریب کرتے ہیں، حضرت سکینہ و حضرت علی اصغر کا پیاس سے تڑپنا یاد آ جاتا ہے کہ حسین کا بیٹا تو پیاس سے تڑپے اور اس کا بھائی پانی پیے، چچا پانی پیے، بھتیجا پانی کے لیے ترسے۔ سب کچھ عباس گوارا کر سکتا ہے لیکن یہ گوارا نہیں کر سکتا ہے۔ پانی کو وہی پھینکا، مشکیزے کو اپنے کاندھے پر ڈالا ہے، گھوڑے پر سوار ہوئے ہیں، ایڑ لگائی ہے، ادھر یزیدی خیمے کے اندر شور برپا ہو گیا ہے، شور گل ہو گیا ہے۔ ارے روک لو عباس کو، اس حسین کے بھائی کو پانی لے جانے سے، اگر حسین کے خیمے میں پانی پہنچ گیا پھر تم میں کوئی بچ کے اپنے گھر کو واپس نہیں جائے گا، تمہاری بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے، یتیم۔ ارے روک لو حسین کے خیمے میں پانی کو جانے سے، روک لو علی عباس کو خیمے میں پہنچنے سے۔ تیروں کی بوچھار ہو رہی ہے، تلواروں کی یلغار ہو رہی ہے، پرچیوں کی بوچھار ہے، حملے ہیں، نیزوں کے حملے ہیں۔ ایک زرارہ اس بدبخت نے ایک ایسا وار تلوار کا کیا ہے کہ بایاں بازو کاندھے سے اللہ اکبر کبیرہ جسم سے الگ بالکل ہو کر کے گر جاتا ہے۔ تیزی کے ساتھ امام عباس نے اس مشکیزے کو اپنے داہنے کاندھے پر لٹکایا ہے اور اسی سے تلوار کو چلاتے چلے جا رہے ہیں، دشمنوں سے مقابلہ کرتے جا رہے ہیں۔ اتنے میں نوفل ابن ارزق اس دوسرے شقی نے، اس بدبخت نے ایسا وار کیا ہے، لوگوں ایسا وار کیا ہے، ایسا وار کیا ہے کہ دوسرا بازو بھی تن سے جدا ہو گیا ہے۔ اب آپ نے مشکیزے کو لوگوں دانتوں میں منہ میں دبایا ہے اور گھوڑے کو اپنے خیمے کی جانب دوڑایا ہے، لیکن تیروں کی بوچھار تھی۔ ایک بدبخت کا تیر مشکیزے میں آ کے لگا، مشکیزہ پھوٹا، تمام پانی زمین پر بکھر گیا ہے۔ تیروں سے ایسے حملے ہوئے، ایسی بوچھار تیروں سے ہوئی ہے۔ تمہارے حسین کا بھائی اللہ اکبر کبیرہ وہ علی کا شہزادہ گھوڑے سے نیچے تشریف لایا اور آواز لگائی، یا اخاہو ادرکنی، اے میرے پیارے بھائی اپنے بھائی کی دستگیری فرمائیے، اپنے پیارے بھائی کی خبرگیری فرمائیے، رہنمائی فرمائیے۔ حضرت امام حسین نے اپنے بھائی کو اپنی گود میں لیا ہے، اپنی ران پر اپنے بھائی کے سر کو رکھا ہے، رکھنے کے بعد ایک جملہ کہا تھا جو کسی کی شہادت پر نہیں کہا تھا، الان انکسر ظہری، الان انکسر ظہری۔ لوگوں بتاؤں اس کا ترجمہ، بتاؤں اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میرے امام نے کہا تھا، اب میری پیٹھ ٹوٹ چکی ہے، اب میری پشت ٹوٹ چکی ہے۔ اللہ کی قسم حضرت عباس نے بھی جامِ شہادت لوگوں نوش کر لیا ہے۔ وقت کافی ہوا چلا جاتا ہے، اس لیے آؤ میں آخری شہادت بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کرنے چلا ہوں۔